الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال تعالى في مقام آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران اسلام، یہ شوال المکرم کا دوسرا جمعہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے. وہ نعمت ہے زندگی. یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور اس کائنات میں بسنے والے ہر فرد بشر کو سب سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہے زندگی. کیونکہ زندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت پر اللہ رب العزت نے دنیا کی ساری نعمتوں کا بقا موقوف رکھا ہے. اگر آپ مر گئے تو پھر آپ کے اوپر جو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں برس رہی تھی وہ پھر کوئی کام نہیں آئے گی. اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اعمال ہے، مگر آپ مر گئے تو پھر سب ختم. اس لیے جو زندگی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. مگر ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے وہ اعمال کے بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اپنے آپ کو آخرت کے قابل بنانے کے لیے دی تھی. مگر وہ زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. اس زندگی کی قدردانی کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں بڑی تاکیدیں آئی ہیں. ترمذی شریف کی روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں کہ حرم کا قبل کہ شباب کا قبل حرمی، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر و قیمت کو جانو. تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حیات کا قبل موتی، کہ اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے اس کی قدر کرو. قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ اس امت کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں. کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں. کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب،
کہ دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے، آج نہیں، کل مرنا ہے ہمیں، پتہ نہیں میری اور آپ کی زندگی کا آخری لمحہ کون سا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، یہ ہمارا یقین ہے، مگر پھر بھی ہم آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں، جہنم کے مقابلے میں ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ایک بڑی بیماری کو بیان فرمایا ہے۔ آج امت بیماری میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ بیماری میں مبتلا ہے کہ نہیں امت؟ وہ کون سی بیماری ہے؟ کون سی بیماری میں امت مبتلا ہے؟ کوئی کہے گا کون سی بیماری؟ کورونا ہے، حالانکہ یہ بیماری نہیں ہے، ہم اس کو بیماری سمجھتے۔ سب سے بڑی بیماری جو اس بیماری کے آنے سے پہلے اس بیماری میں مبتلا ہے وہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیاوی زندگی کی محبت اور آخرت سے غفلت، یہ سب سے بڑا روگ، سب سے بڑی بیماری۔ کورونا سے سب سے بڑی بیماری کون سی؟ دنیا کی زندگی کی محبت اور آخرت سے غفلت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس امت کے اوپر کفار، مشرکین، یہود، مجوس، نصارہ، جتنے بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی فرقے باطلہ ہوں گے وہ اس امت کے اوپر حلہ مچا دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم ریل پیل اس دنیا کے اندر تم ہوگے، مسلمان بکثرت دنیا میں آباد ہوں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول یہ ان کفاروں کی طاقت کیسی، ان کفاروں کی ہمت کیسی کہ ہم ہمارے اوپر حملہ بول دیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی کہ وہن نامی ایک بیماری آ جائے گی۔ تو ومن وہن یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ موت سے غفلت اور آخرت سے غفلت اور اس دنیاوی زندگی کی محبت۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کو بیان کرنے کے لیے ایک حکایت بیان فرمائی۔ یہ معنویت ہے کہ دنیا یہ ناپائیدار ہے، ایک دن ختم ہونی ہے، ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے۔ اس دنیا سے بہت سارے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تو چلے گئے، اب تمہاری باری ہے، میرے پیچھے پیچھے اب تمہیں آنا ہے۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، آپ ہمارے آگے اب ہم تمہارے پیچھے۔ گویا یہ اعلان دے رہا ہے، یہ دنیا میں جانے والے یہ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ اب تمہارا بھی وقت آنے والا ہے، اب تمہارا بھی وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے۔ تو مولانا رومی بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جس میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا خوبصورت لڑکا تھا، وہ حسین خوبصورت لڑکا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ بچہ جوان ہو گیا ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، تو اس کی شادی تو کی جائے کہ نہیں؟ تو بادشاہ نے ایک خوبصورت اور خوبصورت، حسین اور جمیل، نیک اور پارسا عورت سے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کیا، وہاں کہلا بھیجا، خطبہ بھیجا منگنی کے لیے کہ میرے بچے سے آپ کی لڑکی کی شادی کرا دیں۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو نہیں کہا تھا، ملکہ کو جب پتہ چلا کہ میرا شوہر میرے بیٹے کی فلاں جگہ رشتہ طے کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو بادشاہ نے کہا، ملکہ نے کہا بادشاہ سے کہ آپ کے بیٹے کے برابر جو کفو ہو اس کو آپ تلاش کریں، آپ تو مالدار ہیں، آپ کے پاس زمینیں، جائیداد، آپ حکومت کے مالک، آپ ہر چیز کے مالک، پیسہ آپ کی زندگی میں کم نہیں، سب کچھ ہے، سامنے والی لڑکی وہ تو غریب خاندان کی ہے، تو آپ وہاں کیوں شادی کرتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرا فیصلہ ہے، وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں، تو پھر اس میں نکاح کرنے میں کیا حرج ہے، دینداری کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے لڑکے کی شادی کرا دی۔ ہوا ایسا کہ شادی کے بہت سارے سال گزر گئے، 5-6 سال گزر گئے، کوئی اولاد نہیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، خوبصورت بیوی، خوبصورت لڑکا، سب کچھ موجود ہے، بیٹا بھی جوان، قوت اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے، پھر بھی کوئی اولاد نہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے وقت کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، مشیروں کو، محققوں کو، مدققوں کو، سب کو جمع کیا۔
علماء کو، فقہا کو، دعات کو، سب کو جمع کیا کہ سب جمع ہو جاؤ. بادشاہ تھا اور اس کا شہزادہ تھا، اب وہ شہزادہ مر جائے گا تو پھر اس کا لڑکا تخت پر آئے گا. تو بادشاہ کو فکر لاحق ہو گئی کیا وجہ ہے. تو آخر میں ایک وجہ نکلی کہ آپ کے لڑکے پر ایک کابلی بوڑھی خبیث اور سیاہ کالی کلوٹی لڑکی نے آپ کے بچے پر جادو کر دیا ہے، نظر بندی کا جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کا جو بچہ ہے اس کی نظر میں اس کی خوبصورت بیوی کالی نظر آتی ہے اور جو کالی بوڑھی عورت ہے وہ خوبصورت نظر آتی ہے. اپنی بیوی وہ کالی نظر آتی ہے حالانکہ وہ خوبصورت تھی، اور جو کالی کلوٹی عورت تھی بوڑھی عورت وہ اسے خوبصورت نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بیٹا وہاں کالا منہ کر رہا ہے اور وہاں زنا میں ملوث ہے، وہاں زنا میں ملوث ہے. بادشاہ پریشان ہو گیا. بادشاہ نے یہ بات سنی تو فوراً اللہ کے دربار میں گر گیا، رونے لگا، دھونے لگا کہ باری تعالیٰ کیا کیا جائے. جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا ایک مرد غیبی نمودار ہوا، مرد غیبی نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ وقت بات یہ ہے کہ قبرستان کے اندر ایک عورت نے آپ کے بچے کے خلاف جادو کر دیا ہے، آپ میرے ساتھ چلے قبرستان میں آپ کو لے جاتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں چلو. بادشاہ وقت ان کو قبرستان لے گئے. اب قبرستان لے گئے، ایک پرانی برسوں سے پرانی قبر کو کھودا، برسوں سے پرانی قبر کو کھودا، اس میں سے ایک بال نکالا. اس بال کے اندر بہت ساری گرہیں تھی، بہت ساری، تقریباً 100 سے زائد گرہیں تھی. گرہیں یعنی گاٹھ، وہ گاٹھ بندھی ہوئی تھی. تو بادشاہ کے ساتھ جو آدمی آیا ہوا تھا اس نے ایک ایک گاٹھ کھولنا شروع کیا، ایک ایک گرہ کو کھولنا شروع کیا. جیسے ہی ساری کی ساری گرہیں کھل گئی تو بادشاہ کے بیٹے کو اچھا ہو گیا. بادشاہ کے بیٹے کو اچھا ہو گیا. کیوں نظر بندی کا جادو کر دیا تھا. جیسے ہی اس کے بیٹے کو اچھا ہو گیا تو بیٹے نے اپنی بیوی کو دیکھا خوبصورت، دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا کہ میں کیا کر رہا تھا. اتنی خوبصورت، خوبرو، حسین اور جمیل عورت کو میں چھوڑ کر ایک کابلی اور کالی اور سیاہ کلوٹی لڑکی کے ساتھ میں زنا کر رہا تھا. جیسے ہی اپنی چاند جیسی بیوی کو دیکھا بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہوتے ہی جیسے ہی ہوش میں آیا پھر اس کو پتا چلا کہ میں کیا کر رہا تھا. تو جیسے اس نوجوان لڑکے پر جادو کر دیا تھا. کس نے؟ اس کابلی عورت نے جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اپنی حسین بیوی کو وہ کالی سمجھ رہا تھا، اس کو چھوڑ کر وہ اس عورت کے پاس جا رہا تھا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرما کر قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کر دی کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ اس دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اس دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا حال اس شہزادے کی طرح ہے کہ ہم پر اس دنیا نے جادو کر دیا ہے، اس دنیا نے ہم پر جادو کر دیا ہے کہ وہ تغرنکم، کہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اس دنیا کی زندگی نے ہمیں اس بات کا جادو کر دیا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی یہ کچھ نہیں ہے. اس جادو کے نتیجے کی وجہ سے ہم اس دنیا کی طرف جا رہے ہیں. جب ہماری آنکھ بند ہوگی اور وہ جادو ختم ہوگا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ میں کس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کس کے پیچھے میں دوڑ دھوپ کر رہا تھا. یہ میری کام کی چیز تھی نہیں تھی، کہ اصل میری کام کی چیز تھی وہ کیا تھی. اس وقت پتہ چلے. جب یہ آنکھ بند ہوگی اور وہ جادو ختم ہوگا تو اس وقت ہمیں حقیقت کی نگاہ سے پتہ چل جائے گا کہ میں کس چیز کو ترجیح دے رہا ہوں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس جادو کو توڑے. اس جادو کا توڑ کیا ہے؟ اس جادو کا توڑ یہ ہے کہ وکونوا مع الصادقین. اس جادو کا توڑ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. جب تم موت کو یاد کرو گے تو یہ جادو ٹوٹ جائے گا. آخرت کی یاد تمہاری زندگی میں پیدا ہوگی. جب آخرت کی یاد پیدا ہوگی، موت کی یاد پیدا ہوگی تو بہت سارے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ ہماری زندگی کے اوپر جادو کر دیا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو بیان فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت،
کہ دنیا کی محبت کو نکالو اور آخرت کی محبت کو اپنی زندگی کے اندر ڈالو، اپنے آپ کو موت کے قابل بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مرنے سے پہلے چھری لے کے اپنے آپ کو مار دے؟ علماء نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنے اندرونی جذبات کو، اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف پیدا ہونے والے جذبات کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے مطابق ڈھالو۔ دوسرا مطلب علماء نے بیان فرمایا کہ موت سے پہلے مرنا یہ ہے، موت سے پہلے مر جاؤ، یعنی کہ موت سے پہلے موت کا تصور کیا کرو، موت کا تصور کیا کرو، تاکہ تمہارے لیے موت کا جب تصور ہوگا کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ساری کے ساری جائیداد کو، پراپرٹی کو، اولاد کو، بنگلے کو، کوٹھیوں کو، جائیداد کو، زمینوں کو، سب کو چھوڑنا ہے، کھلے ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے، اعمال ساتھ آئیں گے اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ موت یقینی چیز ہے، یہ آنی ہے، اس لیے اس کا تصور بٹھاؤ، اس کا تصور بٹھاؤ، اس زندگی کی قدر کرو۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن ایک بندہ حاضر ہوگا تو کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے مہلت کہاں دی تھی دنیا کی زندگی میں، تو آج تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا لایا، کیا نہیں لایا، کیا کیا، میری کتنی اطاعت کی، کتنی فرما برداری کی۔ تو اس وقت باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ جس کے اندر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے، جس کے اندر تم اپنے احوال کو درست کرنا چاہتے، جس کے اندر تم اپنی زندگی کو بنانا چاہتے، جس کے اندر تم دینداری کو پسند کرنا چاہتے، موت کو محبوب رکھنا چاہتے، تو تم کر سکتے تھے، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ ساتھ میں بھی کہ تمہارے ساتھ ڈرانے والا بھی آیا تھا، وجاءکم النذیر۔ اب محدثین اور فقہاء نے یہاں لکھا ہے کہ کتنی عمر مراد ہے۔ اللہ نے جو قرآن کا بیان فرما دیا کہ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اب اتنی عمر سے کیا مراد ہے؟ کتنی عمر؟ تو عبداللہ ابن مسعود رئیس المفسرین صاحب العلم والحکمہ ترجمان القرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس عمر سے مراد یہ 60 سال کی عمر ہے، کہ جس انسان کو اللہ رب العزت نے 60 سال کی زندگی دے دی تو اس کو اللہ رب العزت نے زندگی کا اتنا حصہ عطا فرما دیا کہ اب وہ اس 60 سال کے حصے کے اندر اپنی زندگی کو بنانا چاہتا تو بنا سکتا تھا، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا تو درست کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے اپنی زندگی کو درست نہیں کیا۔ یہ 60 سال کی عمر جس کو مل گئی، پھر قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے سامنے کہے کہ تھوڑا موقع اور مہلت تو دیتے، تو وہاں کوئی نہیں چلے گا، 60 سال کی عمر دے دی تھی۔ مگر دوسری طرف حسن بصری، علامہ کلبی، علامہ مسروق جیسے بڑے بڑے مفسر و محدث بیان فرماتے ہیں کہ اس عمر سے مراد 40 سال کی عمر ہے، کہ 40 سال کی جس کی زندگی اللہ رب العزت نے دے دی تو کل قیامت کے دن وہ باری تعالیٰ کے سامنے عذر نہیں پیش کر سکے۔ جبکہ دوسری طرف بعض مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ 18 سال کی جس کو زندگی مل گئی وہ زندگی بنانے کے لیے کافی ہے، وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے اتنی زندگی کافی ہے۔ اہل مدینہ کا حال تو یہ تھا کہ 40 سال کی عمر ہو جاتی تھی تو بستر لپیٹ دیتے تھے، وہ بستر لپیٹ دیتے تھے کہ اب محنت کا زمانہ آ گیا ہے، اب آخرت کو بنانے کا زمانہ آ گیا ہے۔ یہاں تو ہمارا بچہ 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو کاروبار کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے کہ ابھی تو اچھا کاروبار الحمدللہ ہو رہا ہے۔ تو مدینہ والوں کا کیوں کہ ان کی زندگی میں آخرت اور اللہ کے رسول کی صحبت کا نتیجہ یہ تھا کہ آخرت اور جنت اور جہنم ان کے سامنے تھی۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، سب ختم کر دو، اپنے بستر کو رکھ دو اور آخرت کی فکر میں لگ جاؤ۔ یہ اتنی اموات کثرت سے ہو رہی ہے پھر بھی ہمیں موت کی یاد آ رہی نہیں آ رہی۔ روایت میں پھر ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول سے ایک روایت میں ہے جس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احوال الموتى والآخرہ میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جس میں ایک روایت جس کو مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی نقل فرمایا ہے کہ ملک الموت سے، موت کے فرشتے سے کسی کا بات چیت ہوئی کہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ بھی کبھی بھی آ دھمکتے ہیں، موت کبھی بھی آ دھمکتی ہے، آنے سے پہلے اطلاع تو کرتے ہیں
آنے سے پہلے اطلاع تو کرتے کہ بھائی آج تمہاری موت کا دن ہے، آج تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، تو کوئی تیاری تو کر لیتے۔ تو ملک الموت نے کہا جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے کہ کسی کے نام حکومت کی طرف سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو حکومت اس کو جلدی سے گرفتار نہیں کرتی، اس کے نام کا وارنٹ جاری کرتی ہے، تو نوٹس بھیجتی ہے کہ آپ آ جاؤ ورنہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ 2-3 نوٹس بھیج دی، پھر بھی نہیں آئے تو پھر حکومت اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ تو دنیا کی حکومت کا یہ ماحول ہے، تو آخرت کی حکومت تو وہاں تو نوٹس بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا کی کوئی حکومت اتنے نوٹس نہیں بھیجتی۔ کہ کیا؟ کہ بالوں کا سفید ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ بتلاتا ہے کہ موت آنے والی ہے۔ بیماریوں کا ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ بتلاتا ہے کہ موت آنے والی ہے۔ گھٹنوں میں درد کا شروع ہو جانا، یہ کیا ہے؟ تو یہ بتلاتا ہے یہ نوٹس ہے میری طرف سے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ نوٹس ہے میری طرف سے کہ اب کیا ہے، آخرت کی طرف آنا ہے، پوتوں کا ہو جانا، اولاد کی اولاد کا ہو جانا، یہ میری طرف سے نوٹس ہے کہ اب موت آنے والی ہے، اب اللہ کی طرف آنا ہے۔ یہ اتنے سارے نوٹس میں بھیجتا ہوں۔ اسی طریقے سے آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہو جانا، 40 سال کی عمر ہوتی ہے کہ اب قریب کے نمبر آ جاتے کہ نہیں، نمبر لگاتے قریب کا نظر نہیں آتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ موت کی طرف سے وارننگ ہے، یہ نوٹس ہے، یہ ملک الموت کی طرف سے نوٹس ہے کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب فکر کر لو، اب اپنے آپ کو بنانے کی فکر کر لو، اب اہل مدینہ جیسا اپنی زندگی کو بنا لو۔ تو اس وقت کہا کہ صحیح بات ہے، تم اتنی ساری نوٹس بھیجتے ہو پھر بھی ہم نہیں سمجھتے۔ تو پھر فرشتہ کہتا ہے جب میں اس کی روح کو قبض کرتا ہوں تو اس وقت اس کو کہتا ہوں کہ سن لے، اتنے سارے نوٹس میں نے تیرے پاس بھیجے لیکن تو نہیں سدھرا، اتنے سارے ڈرانے والے میں نے تیرے پاس بھیجے لیکن تو نہیں سدھرا، تو اب کے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا۔ اب موت کا وقت آ گیا ہے، اب کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا، اب کوئی کاسد نہیں آئے گا، اب کوئی ایلچی نہیں آئے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر دن ملک الموت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آواز لگاتا ہے یا ابناء الاربعین، یا ابناء الاربعین آدھا وقت اخذ الزاد، اے 40 سال کی عمر والو اب توشہ باندھ لو، اے 40 سال کی عمر والو اب توشہ باندھ لو۔ یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہم نہیں سنتے، جنات نہیں سن سکتے مگر دوسری مخلوقات اس آواز کو سنتی ہیں۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اذہانکم حاضرہ، کہ تمہارے یہ ذہن ابھی مضبوط ہے، کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں وہ بوڑھوں کا دماغ بچوں جیسا ہو جاتا ہے، تو ابھی تمہارے یہ ذہن مضبوط ہے، اور وَأَعْضَاؤُكُمْ قَوِيَّةٌ شِدَادٌ، اسی طریقے سے یہ تمہارے اعضاء مضبوط ہے، ابھی عمل کر لو۔ پھر فرشتہ ملک الموت اعلان کرتا ہے کہ یا ابناء الخمسین قد دنا وقت الحصاد، کہ اب کھیتی کے کاٹنے کا زمانہ آ گیا ہے، اے 50 سال کی عمر والوں سن لو۔ یہ فرشتہ روزانہ اعلان لگاتا ہے، کون؟ موت کا فرشتہ ہے۔ 50 سال کی عمر والوں سن لو کہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے آخرت کی فکر کرو۔ پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے یا ابناء الستین قد نسیتم اللقاء وغفلتم عن رد الجواب، اے 60 سال کی عمر والوں کہاں گئے؟ اللہ کے عذاب کو بھول گئے؟ موت یاد نہیں آتی تمہیں کہ دنیا میں لوگ جا رہے ہیں، تمہیں یاد نہیں آتا؟ اللہ کے عذاب کو بھول گئے اور آخرت میں کر اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا۔ یہ فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے، فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے۔ پھر فرشتہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے اتنی زندگی نہیں دی تھی، اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم اس میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہو تو کر سکتے تھے، اللہ کی فرما برداری کرنا چاہو تو کر سکتے تھے، اپنے آپ کو جنت کا قابل بنانا چاہو تو بنا سکتے تھے، کہاں زندگی تم نے گزاری؟ آج آ جاؤ، آج تمہارے فیصلے کا دن ہے۔ اس لیے اس دنیا سے جانے والا ایک آدمی، آج اس دنیا سے جانے والا ایک آدمی یہ پیغام دیتے ہوئے جاتا ہے کہ ہم تو چلے گئے، اب تمہاری باری ہے، ہم تو چلے گئے اب تمہاری باری ہے، اپنی زندگی کی قدر کر لو، اس زندگی کی قدر کر لو، موت کے لیے تیاری کر لو، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھاؤ۔ نوجوانان قوم و مسلم اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں سے باز رکھو۔ اس لیے میرے دوستو، یہ امت کے جو حالات چل رہے ہیں وہ یہ ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ، اب موت کا دھیان پیدا کرو۔ پتہ نہیں اس مجمع میں سے کل کس کی موت ہو جائے، پتہ نہیں کوئی، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر،
اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ایک گھڑی نہ آگے بلکہ فوراً روح قبضہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو آخرت کا دھیان پیدا کرے، موت کا انتظار ہو، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ابنائے آخرت میں سے بناوے، ابنائے دنیا میں سے نہ بنائے، اور ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے زندہ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا